نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکلوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے، ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کو رجب المرجب میں صبح کی فجر کی نماز کے ساتھ پڑھا جانے والا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل بھی ٹل جائے گی، بڑی سے بڑی خواہش بھی رب کائنات آپ کی پوری عطا فرما دے گا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی کو رب کائنات اس وظیفہ کے کرنے سے دور عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ہر روز اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ چاہیں تو ایک روز بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ جب تک رجب کا مہینہ ہے تو اس کو آپ روزانہ اپنا معمول بنا دیں۔ یہ بہت چھوٹا سا اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کا پڑھنے سے آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی، آپ کی نصیب کھل جائیں گے، آپ کی زندگیاں آپ پر آسان ہو جائیں گی۔ اس وظیفہ کے پڑھنے سے فوری طور پر آپ پڑھتے ہی اس کے صدقے سے آپ ایسے ایسے رب کائنات کے معجزے دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ بہت ہی تیز عمل ہے جو کہ فوراً ہی پوری ہوتی ہیں۔ اس وظیفہ کے کرنے سے سب حاجات آپ کی رب کائنات پوری عطا فرما دے گا۔ آپ اتنی رب کائنات آپ کو دولت عطا فرمائے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ بانٹتے پھریں گے تو بھی آپ کی دولت کم نہیں ہوگی۔ اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ سے قرضہ اترنے کا کوئی سبب نہیں بن رہا تو بھی آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ اگر آپ کے گھر نہیں ہے تو اس وظیفے کو کرنے سے رب کائنات اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا اور آپ اپنے گھر لے لیں گے۔ اور اگر کسی کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس وظیفے کو اس نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پہلے یقین کامل رکھنا رب کائنات پر، ایسا نہیں کہ ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں یا کہ رب کائنات کے اسماء کا کوئی وظیفہ کریں تو رب کائنات ہماری پوری نہ فرمائے۔ یہ ہماری ہی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے تو ہمارا یقین کامل ہے رب کائنات پر اور اچھی نیت بھی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری وہ ناکامی ہمیں رب کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھیے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے، اور یقین کامل رکھیے گا۔ کہتے کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، تو اس لیے یقین کامل رکھیے گا رب کائنات پر۔ اس کے حکم سے کیا نہیں ہوتا، اس کے تو کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کے دستے قدرت سے کیا چیز باہر ہے، اس کے غیبی خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس وظیفہ کے کرنے سے غیبی دولت رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا، اور ایسے ایسے معجزے رب کائنات عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور اپنی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں وہ لازماً لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔
اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے پھر وظیفے کو کیجئے گا تاکہ کوئی لفظ میں کم یا زیادہ نہ ہو اور نہ تعداد میں آگے پیچھے ہو۔ جس تعداد کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ رب کائنات آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کوئی وظیفہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل پاک میں مجھے بلوانا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ وائس میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ اگر مائیں یا بہنیں مجھ سے کرنا چاہتی ہیں رابطہ تو وہ وائس کال واٹس ایپ پر کر سکتی ہیں، مجھ سے رابطہ کر کے بات کر سکتی ہیں۔ اور آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے فوراً ہی۔ اور جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی اور توجہ دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی۔ اتنا پاورفل اور بہت ہی مجرب اور تیز وظیفہ ہے یہ، بالکل چھوٹا سا ہے۔ جب آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ، نماز فجر کے فوراً بعد ہی آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ہی آپ نے سب سے پہلے دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے کیونکہ یہ پیارے اللہ اور اس کے محبوب کا نام آپ نے پڑھنا۔ دونوں ناموں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو، یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا جو عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، وہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں پھیلا لینا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد، جس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی دعا اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں مانگے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جس مقصد کے لیے کر رہے اس کی دعا مانگ کر اپنے رب کائنات سے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے آپ اس کو حل ہوتے دیکھیں گے، اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔